جی طارق فضل چودھری صاحب آپ کچھ نمی صاحب آپ کی اجازت سے میں کوئی جواب انہیں نہیں دوں گا، لیکن میں ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں چاروں صوبوں میں کرائم ہے، جرائم ہے، ٹھیک ہے، ماننے والی بات ہے۔ پنجاب میں گو کے سی سی ڈی کی وجہ سے ہمارے جرائم جو ہیں بالکل وہ کافی حد تک نہیں بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں، لیکن میں صرف ایک واقعے کا میں صرف آف کورس سی سی ڈی کی کارروائیوں کی وجہ سے راولپنڈی میں سی سی ڈی ماورائے عدالت قتل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کے بارے میں میرے پاس پوری فائل موجود ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سی سی ڈی کے ایس ایچ او پہ الزام ہے، اس نے شوٹر کو کہا فلاں بندے کو گولی مار دو۔ ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں۔ یہ کسی ایک ایس ایچ او کا میں ترجمان نہیں ہوں، لیکن سی سی ڈی نے فائل میں نے آپ کو جرائم کا خاتمہ کیا ہے، میں آپ کو فائل میں ضرور دیکھوں گا آپ سے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ایک ابھی، اور آپ کے چینل کا میں اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کیس کو بہت اٹھا کے رکھا اور شاید اس بچے کو انصاف مل جائے جس کا نام میر رضا ہے، جو ایک تاجر ہے، لاہور کی دو نند اور بھابھی قتل ہوئی ہیں، ان کو بھی انصاف دلوائے نا۔ میر صاحب وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پہلے کہا کہ جرائم جو ہیں ہر صوبے میں ہیں، لیکن یہاں پہ میں پوچھوں گا ناز بلوچ صاحبہ سے کہ اس سے بڑی کوئی صفاقی ہو سکتی ہے انتظامیہ کی یا گورنمنٹ کی کہ آپ کے ڈاکٹرز اور پولیس اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اسے خودکشی قرار دے کے دفن کر دیں، اس کے بعد اس کی قبر کشائی ہوئی تو پتہ چلا گولی اس کو کمر سے لگی ہے۔ یعنی آج کل کے دور میں یہ ممکن ہے، اور آپ نے ایکشن لیا ہے ان شفاق افسران، چاہے وہ پولیس کے ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، صدر آصف علی زرداری نے کرب کا اندازہ صدر ہے آصف کہ علی وہ کرب سے زرداری نے گزرے اور چیف گزر رہے ہیں۔ منسٹر سندھ سے کہا کہ اس کی لاش کو قبر سے نکال کے دوبارہ اس کا پوسٹ مارٹم کرواؤ، ان کو بھی شک تھا اس پہ۔ والدین کی درخواست پہ ہوا، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کسی طرح کی بھی نرمی غفلت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی آپ دیکھیں نا، اب آپ دونوں لڑیں گے اگر آپس میں، اس طرح کی کوئی بات پنجاب میں آپ کو نظر میں لڑائی کے ساتھ ہوں، میں لڑائی کے ساتھ ہوں، تو آپ میں لڑنے دو ان کو۔ میں لڑائی کے ساتھ ہوں۔ چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور نہ صرف کراچی کے رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہے ان کے دل دکھی ہیں کہ ایک نوجوان تاجر کا جس طریقے سے بے ایمانہ طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، جس بے دردی سے قتل کیا گیا، ہم سب اس دکھ میں ان کی فیملی کے ساتھ شریک ہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں ایز اے سٹیزن آف کراچی، اور ہماری حرکتوں سے اس فیملی کے دکھوں میں انفارچونیٹلی اضافہ ہوا ہے۔ اصل ہوا یہ ہے جاتیاں ہوئی ہیں وہاں پہ ان کی اچھا چلیں، ہمارے وزیر انٹیریئر منسٹر خود جا کے ان سے ملے ہیں، ان کی فیملی نہیں دیکھیں ناز بلوچ صاحب، آپ کا جو وزیر داخلہ تھا وہ پہلے جو ہے وہ پولیس کو سپورٹ کر رہا تھا، میں نے خود سنا شاہ زیب خانزادہ کے شو پہ انہوں نے بات کی، اور وہ ناجائز طریقے سے، بہت غلط طریقے سے وہ جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو لاہور میں، جو پنجاب میں جو واقعہ ہوا ہے دو خواتین کے بارے میں، میں ان کی بھی فیملی کے ساتھ ہوں، میں میر رضا کی فیملی کے بھی ساتھ ہوں، اور اب میں یہ جو شفیع جان صاحب آپ دونوں کی لڑائی کو انجوائے کر رہے ہیں، ان سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ شفیع جان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے صدر اور اپوزیشن، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم اور جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں۔ تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا جہاں پہ کہ آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ بھی ایک اپوزیشن لیڈر ہے، اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اس سے آپ مشاورت کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو تمام تر مشاورت میں شامل ہوتا ہے جب بھی اس قسم کی کوئی ایشو وہاں پہ بنتا ہے۔ ہم نے امن جرگہ بلایا، وہ اس کا حصہ تھا۔ ہم نے ابھی جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے کلیکٹیو ایشوز پہ، تو افریدی صاحب کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ وہ تمام اپوزیشن کو اکٹھے کر لیتے ہیں، اور جب بھی اس قسم کی کلیکٹیو ایشو آتا ہے یا کوئی بھی آئینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا آئینی عہدوں کے لیے کسی چیز کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے یا سلیکٹ کرنا، تو ان سے ضرور مشاورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں وہ گھنٹوں بعد بھی کرتا ہے، گھنٹوں تک وہ بات کرتا ہے۔ ان کی جو پارٹی ہے، آپ نے اس پہ کیس ویس بھی بنائے ہیں؟ نہیں، کوئی کیس نہیں ہے، سنگل کیس نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جس طرح خیبر پختونخوا اسمبلی میں ڈاکٹر عباد صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان سے جو صلاح مشورہ ہوتا ہے تو اسی طرح آپ اچکزئی صاحب سے بھی کر لیا کریں۔ ڈاکٹر عباد میرا دوست ہے، اس کے جو حالات ہیں وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہیں۔ ٹھیک نہیں ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں کنڈی صاحب، پرانے سیزن پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی ایک گورنر ہاؤس، ایک انیکسی ہوتی ہے یہاں پہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں، اس پہ قبضہ کر لیا ہے اس کو واپس کر دی گئی ہے۔ گورنر کو بالکل ابھی تک واپس، جس دن سی ایم افریدی صاحب آئے ہیں وہ انیکسی ان کو واپس کر دی گئی ہے۔ تو پہلے کیوں قبضہ کیا تھا؟
دیکھیں پہلے کا جواب دے میں نہیں ہوں. یہ کتنی اچھی بات ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے گورنر کے حقوق کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. یہ نورا کشتی ہے نا, نہیں وہ اپوائنٹ ہم نے کیا کچھ دیر ہوا پہلے ہے لڑائی ہو رہی تھی, نہ کوئی اب ایک دوسرے کی حقوق کی بات ہو بھائی رہی ہے. گورنر یہ دونوں جماعتیں اچھا آپ گورنر کی انیکسی ان کو واپس کر دی, واپس کر دی گئی ہے. واپس کر دی. وہ وہاں رہتے نہیں ہیں, میں اس اب آپ ان کا شکریہ ادا کریں نا. اس سے تو ہمارا کنسرن نہیں لیکن آپ یہ کنفیشن دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی کے دور میں واپس ہوئی ہے, اس کا مطلب پہلے قبضہ ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی جاریت اور فستائیت ہے, اس کا رونا آپ دوسروں کے اوپر روتے ہیں. خدا کے لیے آپ تو ہمارے رکن اسمبلی بات نہیں کر سکتے. وہاں پہ تو اقبال افریدی پہ آپ نے پابندی لگائی ہے. آپ جو رویہ ہمارے رکن قومی اسمبلی کے ساتھ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے وہ تو کبھی بھی کسی اسمبلی میں اقبال افریدی نے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی کے خلاف جو رویہ اختیار کیا تھا وہ پتہ نہیں ہے. چلے ہمارا اندرونی معاملہ تھا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ